تمام مکاتب فکر کے مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہی لکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مکے کے مدینے کے بڑے بڑے کافروں کے سردار ملاقات کے لیے آئے۔ حضور کی بارگاہ میں طلباء بیٹھے تھے، کون بیٹھے تھے؟ مدرسے کے طالب علم بیٹھے تھے۔ اب وہ بڑے بڑے خان چودھری سردار کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ جو طالب علم ہے نا، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، لباس بڑا گندا ہے، ان سے پسینے کی بدبو آتی ہے، یہ بیٹھے گی تو ہم نہیں بیٹھے گی، ان کو پہلے یہاں سے اٹھا دو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اب وہ بڑا خان بھی ہوگا، چودھری بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا۔ اللہ کریم نے فٹ قرآن کے اندر آیت اتاری، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بتا دو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا یہ جو آپ کے پاس صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، ان کو بٹھانا ہے۔ چودھری جاتا ہے تو چلا جائے، خان جاتا ہے تو چلا جائے، ان کو اپنے محفل سے نہیں اٹھانا، ان کی برکت سے تو اللہ رحمت نازل کیا کرتا ہے نا۔ اب قرآن مقدس کی آیت کو پڑھیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا، جب آقا کریم علیہ السلام طالب علم کو دیکھتے مسکرا کے فرماتے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے۔ امام قرطبی نے یہ حدیث نقل کی ہے، اسی آیت مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح سے لے کر شام تک جو کلاس میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بات اور ذکر کروں، آج ہمارے یہاں جو نظام تعلیم آ گیا اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں، مجھے افسوس آپ پر نہیں ہوتا، مدارس پر بھی ہوتا ہے۔ اس وقت مدارس نے بھی اپنا نظام تعلیم ان اداروں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جو انگریز کے پر ہوتا ہے۔ پہلے جب یہ پرانے بزرگ سے پوچھیے صبح کلاس کب لگتی تھی؟ 8 بجے نہیں لگتی تھی، ایسے ہی نا؟ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے حفاظ کرام کی کلاس صبح نماز سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں جب یہاں حاصل پور سے مورے والا میں پڑھنے کے لیے گیا، 79 کی بات ہے، میرے استاد مکرم اب بھی آ جاتے وہاں پڑھا رہے ہیں، صبح نماز سے پہلے ایک ایک کلاس کو سبق پڑھا دیا کرتے تھے، ایک ایک کلاس کو نماز سے پہلے، اور سبق بھی بڑے بڑے پڑھایا کرتے تھے۔ پھر رات 10 بجے تک آپ کلاس میں بیٹھتے، دوپہر کو کھانے کی چھٹی ہوتی، عصر کے بعد کھانے کی چھٹی، رات کو 10 بجے تک کلاس چلتی تھی۔ آج آپ دیکھیں سکولوں نے تو یہ کیا ہی تھا، کرنا ہی تھا کہ صبح 7 سے لے کر 12 بجے تک یا 8 سے لے کر 1 بجے تک سردی گرمی کا تھوڑا سا نکال کے، اب مدارس کے اندر بھی یہی سسٹم آ گیا ہے، مدارس کے اندر بھی یہ نظام آ گیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارا نظام اعلیٰ قسم کا تھا، ان کو چاہیے تھا تمہاری نکالی کرتے ہوتا، تم ان کی نکالی میں چلے گئے۔ تو قرآن نے جو اوقات تعلیم بتائے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح سے لے کر شام تک میرے مصطفیٰ کریم کلاس لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت برکت بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم، نماز سے پہلے کا ٹائم بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ اس وقت اساتذہ کرام صبح کھڑے ہوتے، طلباء کو کھڑا کرتے، بڑی برکت والا ٹائم ہوتا تھا۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کو چھوڑ کر پہلے آسمان کے قریب آتا ہے، آ کے اعلان کرتا ہے حال میں مستغفر ہے تو بخشش مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ یعنی وہ اتنا برکت کا ٹائم ہے۔ انگریز نے سوچا یہ جو برکت کا ٹائم، انہوں نے سکول کا ٹائم بھی 8 بجے کا رکھا، نوکری کا ٹائم بھی 8 بجے کا رکھا، تاکہ یہ مسلمان آرام سے نماز پڑھے سویا رہے، 8 بجے کھڑا ہوگا پھر دیکھی جائے گی۔ تو وہ برکت کا ٹائم تھا۔ ایک بات میں پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں پڑھتی ہے یا سچی ہے، لیکن بات بڑی پیاری تھی، بابا کل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہمارا سنی ہے۔ اور مطلب تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے بکری کو حلال کیا اور کتے کو حرام کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں تو اللہ کا حکم آگے ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں تم کبھی غور کرو، کتا جو یہ رات کو دیر تک جاگتا ہے اور صبح سے جلد سو جاتا ہے، اور بکری کی خصوصیت یہ ہے صبح رات کو جلدی سو جاتی ہے اور صبح سحری کے وقت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سحری کی ٹائم سو جائے اس کو حرام کر دو، اور جو سحری کی ٹائم جاگتا ہے اسے حلال کر دیا کرو۔ تو اب یہ حکمت بابا کل شاہ رحمۃ نے فرمائی ہے کہ یہ سحری کا ٹائم ہمارا بڑا برکت کا ٹائم تھا۔ اس وقت ہمارے اساتذہ کرام صبح خود کھڑے ہوتے، طلباء کو کھڑا کرتے، باوجود ہو کے قرآن کی تلاوت، اور یاد رکھ لیں آپ دن کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے سبق یاد کریں، سحری کے ٹائم 1 گھنٹہ لگا دیں، یہ 2 گھنٹے کے برابر ہو جائے۔ تو اس لیے اگر ہو سکے میں اپنے ادارے میں بھی کیا کرتا ہوں، بچوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ کوشش کریں جدت کی طرف نہ جائیں، وہ پرانا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں تو پھر ہم منزل کی طرف جائیں گے۔ اقبال کی ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، اقبال فرماتے ہیں کہ تم نے ذرا خیال کرنا ہے کہ انگریز پیچھے کی طرف نہ دیکھے آگے کی طرف دیکھے، اور مسلمان آگے کی طرف نہ دیکھے پیچھے کی طرف دیکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی انگریز کا جو ماضی ہے وہ تاریخ ہے،
اس لیے وہ آگے دیکھے، اور مسلمان کا جو ماضی ہے سرکار کی نسبت سے وہ تابناک ہے، مسلمان کو آگے نہیں پیچھے حضور کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران اگر مجھ سے کوئی لفظ کبھی بیشی سے نکل گیا اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر کسی لفظ سے کسی کی کوئی دل آزاری ہو تو میں قبل از وقت معذرت خواہ ہوں، لیکن بڑی محبت سے انتہائی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس اکیڈمی کے اندر جس انداز سے آپ قرآن پہلی مرتبہ یہ میں نے اپنی پہلا فلیکس دیکھی تھی، یہ جو نیب کے سکول ہے پبلک سکول ہے اس کے ساتھ لکھا ہوتا الحرم اکیڈمی کا، اس وقت میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کہاں ہوئی، آج اتنے عرصے کے بعد خوش نصیبی ہے میرے لیے کہ مجھے آپ کی اکیڈمی دیکھنے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کے کربوں کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا